بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الانعام آیت نمبر 36 سے انما انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں جیسی ہو۔ جس طرح وہ سنتے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، یہ بھی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے سے محروم ہے، اسی طرح یہ بھی مردہ ہی ہے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ انہوں نے کہا کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ بے شک کہہ دیجئے اللہ قادر ہے اوپر کہ وہ نازل کرے معجزہ، لیکن اکثر ان میں علم نہیں رکھتے۔ آیات من ربہ یعنی معجزہ، ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا کوئی پہاڑ ان پر بلند کر کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کا مسئلہ ختم نہ ہوتا، پھر وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور جتنے قسم کے جانور زمین میں چلنے والے ہیں اور پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے انہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں ہر چیز درج ہے، یا اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلائے ہماری آیات کو گونگے بہرے ہیں، اندھیروں میں ہیں، بھٹکاتا ہے اللہ انہیں جس سے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر ڈال دیتا ہے۔ آیات الہی کی تکذیب کرنے والے اپنے کانوں سے حق بات نہیں سنتے اور اپنی زبانوں سے حق بات نہیں بولتے، اس لیے وہ کیا ہے، وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کرتے اور جس سے چاہے راہ راست پر لگاتے۔ وہ انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے کہ آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اور آئی تمہارے پاس قیامت کی گھڑی، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ نہیں، صرف اسی کو تم پکارتے ہو جس کے لیے تم پکارے گئے ہو، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا دے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سب کو بھول جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے جو گزر گئی پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری کی تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ
عاجزی اختیار کریں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ سو جب ان کو ہماری سزائیں پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھایا۔ کس قلوبہم یعنی گناہوں کی زیادتی سے ان کے دل سخت بنا دیے گئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ پھر جب وہ ان چیزوں کو بھول رہے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ہم نے ان کو دیا، تو پھر پکڑ لیا ان کو اچانک، تب وہ مایوس ہونے لگے۔ اب دل کے سخت ہونے کی اور وجہ کیا بتائی گئی تھی کہ انہوں نے بھلا دیا، کیا بھلا دیا؟ ذکر، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب کی باتوں کو وہ بھلا بیٹھے، تو اللہ نے ان پر کیا کیا کہ ان پر ہر طرح کے دنیاوی مال کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اس میں خوش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کیسے کی کہ انہیں عذاب دیا، اخذناہم بغتۃ یعنی انہیں اچانک عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر وہ ان کا کیا رد عمل ہوا کہ وہ پھر مبلسون، وہ مایوس ہو گئے، کس سے؟ دنیا کی ہر نعمت اور ہر خیر سے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ نے انہیں کیا سزا دی کہ ایسے لوگ دنیا سے ہی کٹ گئے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون اللہ کے سوا الہ ہے جو تمہارے پاس اس کو لائے؟ دیکھو کس طرح پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، پھر وہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، کیسے؟ بغتتاً اچانک یا علانیہ، کیا ظالموں کے علاوہ اور بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ بغتتاً یعنی بے خبری میں مراد رات کو، جہرتاً خبرداری میں یعنی مراد اس سے دن ہے، یعنی دن ہو یا رات ان کو عذاب آ جائے یا پھر اچانک۔ یہ عذاب جو ان قوموں کو ہلاکت کے لیے آتا ہے ان ہی پر آتا ہے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، یعنی ان کے کفر اور تکذیب الہی میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ پر سے ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور جو کوئی ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو نہ وہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ اطاعت گزاروں کو ان کی نعمتوں اور اجر کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور نافرمانوں کے ان کے عذاب سے ڈرانے کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ ہی نہیں، اور دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان پر وہ غمگین نہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ ان کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے کفر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی اطاعت نہ کی اور حرمتوں کو بھی پامال کیا، کس وجہ سے؟ اپنی نافرمانیوں کے باعث۔
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم، کہہ دیجئے کہ میں نہ تو تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، الغیب، ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی، قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میرے پاس جو وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، کیا بھلا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ خزائن اللہ یعنی قدرت اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، طاقت، صفات اور اختیار، کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ میں ان کا مالک نہیں۔ یستوی یعنی جس طرح احکام تمہیں ملے ہیں ویسے ہی مجھے ملے ہیں، حق کو پہچانے والا اور حق کو نہ پہچانے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو اس بات سے ڈریں کہ اپنے رب کے پاس اس حالت میں جمع کیے جائیں گے، نہیں ہے ان کے لیے اس کے رب کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اور یہاں کافروں اہل کتاب مشرکوں کا رد ہے کہ جو اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے اور آپ کا حساب ان پر نہیں، آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تَطْرُدِ الَّذِينَ بے سہارا غریب لوگ جو بڑے خلوص سے دن اور رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، مکہ کے مجبور غریب لاچار لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور مشرکین ان سے کیا مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد تمہارے ارد گرد تو غریب لوگوں کا ہجوم ہے، ذرا تم ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس آ بیٹھے۔ ما علیک من حسابہم من شیء یعنی علیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، حسابہم ان کا حساب یعنی ان سردار کا، یعنی سرداروں کے برے اعمال کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر تم نے غریبوں کو اپنے سے دور کیا تو تم کس میں ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے۔ فتنہ غریب لوگوں کا ایمان لانا ان کے لیے آزمائش تھا، کفار وہ ان غربا کا مذاق اڑاتے اور انہیں اذیت دیتے تھے، اور بالشاکرین اللہ ظاہری چمک دمک نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے کون ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تم پر لکھ دے کی تمہارے رب نے رحمت، بے شک جو عمل کرے گا تم میں سے برے جہالت والے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سلام یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی
عزت ان کی قدر افزائی کریں۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمتہ، احسان کے طور پر اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرمین کا۔ سبیل المجرمین یعنی مجرموں کے برے اعمال کھل کر واضح ہو جائیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْتَدِينَ، بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ اس حالت میں میں گمراہ ہو جاؤں اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین سے، اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور اس میں سب سے بڑی گمراہی کیا بتائی گئی ہے؟ یعنی غیر اللہ کی عبادت سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہمیں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ حق کے معاملے میں کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اسے چھٹلاتے ہو جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو، اور میرے پاس نہیں کوئی حکم سوائے اللہ کے، وہ بیان کرتا ہے حق بات کو اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بینۃ من ربی یعنی قرآن، دلیل، نبوت اور علم، مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس لیے تم جو چاہتے ہو جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یقص الحق یعنی اللہ حق کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہو جس کی تم تقاضا کر رہے ہو، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اس کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ سمندر اور خشکی میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ ہی کسی تر اور خشک کو، مگر یہ سب روشن کتاب میں ہے۔ مفاتح الغیب یعنی قیامت کا علم، بارش کا نزول، مادر رحم میں پلنے والا بچہ، موت کب آئے گی اور کل کے کیا واقعات پیش آئیں گے اور انسان کیا کمائے گا، یعنی غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ الکتاب، اللہ نے اس میں سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ هو الذی یتوفاکم، وہ رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو رات کو کرتے ہو جانتا ہے، اور جو کمائی تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم پورا کیے جاؤ مقررہ وقت پر، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تم کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی بھیجتا ہے تم پر نگہبان، اور یہاں تک کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، اور وہ اس کام میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی مرنے والا اگر نیک ہو تو اس کی روح علیین میں، اور جو بد ہو اس کی روح سجین میں بھیج دیتا ہے۔ لا یفرطون، یعنی فرشتوں کو جو جان نکالنے کی ذمہ داری دی ہے وہ اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، خبردار اس کے لیے ہیں فیصلے، اور وہی سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، یعنی روح آسمان کی طرف، یعنی اس سے مراد ہے نیک روح ہے۔ انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسرع الحاسبین، حساب لینے میں دیر نہیں کرے گا۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اس کو گر گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر تم ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا من کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ نجات دے گا تم کو اس سے اور ہر مشکل سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ کل کرب یعنی ہر مصیبت اور پریشانی سے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہہ دیجئے وہی تم پر عذاب بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھائے، پھر دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اوپر سے عذاب بھیجنے کے حصے کیا مراد ہے؟ یعنی بارش کی کثرت ہو جانا، تیز ہواؤں کا چلنا، پتھروں کے ذریعے سے عذاب، یا عمرہ و حکام کی طرف سے ظلم و ستم، اور پاؤں کے نیچے سے عذاب یعنی دھنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب غرق ہو جائے، یا ماتحت غلاموں نوکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بدنیت ہو جائیں اور خائن ہو جائے۔ یلبسکم شیعا، یعنی تمہارے معاملے میں ایسے مشتبہ کر دیے جائیں جس کی وجہ سے تم گروہوں جماعتوں میں بٹ جاؤ اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، ایک میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ ہو، دوسری قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، اور تیسری آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، قُلْ، اور جھٹلایا آپ کو آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے، اور کہہ دیجئے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نہیں ہوں میں تم پر کارساز، یعنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا کر چھوڑ دوں، بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم جان لو گے، یعنی ہر خبر، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، جلد بازی سے پرہیز کرو، وہ عذاب تم پر آ کر رہے گا جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں عیب جوہی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو یہاں تک کہ وہ اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھے۔
آیت میں تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے کہ ہر مجلس جہاں اللہ کے حکام کا مذاق اڑایا جائے وہ اس سے دور رہیں، وہاں نہ بیٹھے یا خود ہو، یعنی بحث و مباحثہ اور نکتہ چینی، اور جو دین کا مذاق اڑائیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر ان سے اعراض برتا ہو یا خاموشی اختیار کرو۔ یہاں پہ ظالم کون لوگ ہیں؟ یعنی جو اللہ کے آیات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی ذمہ نہیں ہے مگر نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ حسابہم، یعنی جو ایسی مجلس سے اجتناب کریں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو وہ اس گناہ میں سے محفوظ رہیں گے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یعنی ایسی اجتناب کے باوجود انہیں کیا کیا جائے؟ انہیں نصیحت کریں، شاید کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤَاخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل و تماشا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب نہ پھنس جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا اگر وہ بدلہ دے، ہر طرح کا بدلہ اور ان سے نہ لیا جائے گا۔ یہی لوگ جو ہلاک کیے گئے ہیں بوجہ ان کے جو انہوں نے کمائی کی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے بوجہ ان کے کفر کرنے سے۔ وَذَرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو کن کو؟ جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ان لوگوں یعنی تاکہ وہ جہنم سے اپنے نفس کو بچا سکے۔ اور انہیں نصیحت کیوں کرتے رہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے، ایسے عمل سے پرہیز کرے، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ دنیا میں انسان کو کسی دوست، مددگار، سفارشی یا کوئی معاوضہ دے کے تو چھوٹ جاتا ہے، مگر آخرت میں یہ سب کچھ اس کے کام نہیں آئے گا اور اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو پکاریں جو نہ تو انہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ کیا ہم الٹے پھیر دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی؟ اس شخص کی طرح راستہ بھلا دیا کہ شیطان نے زمین میں سرگردہ ہے۔ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو پکارتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں اس کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ اب اے نبی کہہ دیجئے اہل مکہ کو، یعنی اہل مکہ جو کئی قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ہر قبیلے اپنے ہی بت کے پاس جاتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان بتوں کو سے نہ مانگو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے دین سے ہی پھر گیا ہے، یہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر ہماری ہدایت سے پلٹ جاتے ہیں، شیاطین انہیں راستہ بھلا دیتا ہے، اور جو ہدایت سے پھر جاتے ہیں اس کی مثال بتائی گئی ہے کہ باقل شخص کی طرح ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں گے تو اس کی حالت دیوانوں جیسی ہوگی، اور یہ دیوانوں کی طرح زمین میں سرگردہ پھرتے رہیں گے، اور ان کے مشرک ساتھی انہیں
اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصل راستہ کیا ہے؟ اصل ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر لو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور ڈرو اس سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے متی اپنے رب کی عبادت کرو، نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، کیونکہ اس کی طرف قیامت والے دن تم سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور اب کیسا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے اور جس دن سور پھونک دی جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جانتا ہے غیب اور حاضر کا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔